ہوم اسکولنگ لاز یعنی ہوم اسکولنگ اور قوانین یا ہوم اسکولنگ کے قوانین کیا ہونے چاہیے یا کیا ہوتے ہیں؟ No single aspect of homeschooling worries new homeschoolers than its legality. اور ہوم اسکولنگ کا کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جو کہ اتنا زیادہ پریشان کن ہو ہوم اسکولرس کے لیے جو کہ نئے ہوم اسکولرس ہیں جتنا اس کی لیگیلٹی یا اس کی قانونی پوزیشن کا ہے. These are laws regarding education of children in all western and many eastern countries. اب یہاں ایسے قوانین جو ہیں وہ وضع کیے جا چکے ہیں جو کہ ایسٹ میں بھی موجود ہیں اور ویسٹ میں موجود ہیں ریگارڈنگ چلڈرن ایجوکیشن. بچوں کی ایجوکیشن جو ہے اس سے متعلق لیجسلیشن تقریباً تمام ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں ہو چکی ہے. پیرنٹل ڈسکریشن یعنی پیرنٹس کی جو ڈسکریشنز ہیں جو ان کے پاس اتھارٹی ہے اور جو ان کے پاس ایریا ہے وہ کیا ہے. Until the wide success of the common school movement in the later half of the 19th century, education was primarily a matter of parental discretion. اور پھر 19ویں صدی کے بعد کے جو نصف حصہ ہے اس کے بعد کی جو موومنٹس ہیں اس سے پہلے ایجوکیشن پیرنٹل ڈسکریشن تک محدود تھی. یعنی ماں باپ کے جو قوانین ہیں اپنے بنائے ہوئے اور جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے اور جو ان کی رسپانسبلٹیز ہے جس کو وہ سمجھیں کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے اور جس طرح وہ چاہیں اس طرح سے تعلیم بچوں کو دی جاتی تھی. Parents decided what their children needed to learn to become competent adults اور ماں باپ ہی اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ ان کے بچوں کو competent adult ہونے کے لیے کس قسم کی ایجوکیشن اور تعلیم کی ضرورت ہے. They decided whether to teach their children at home or to allow apprenticeship for vocational training. اب یہاں ماں باپ ہی اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کیا بچوں کو گھر پہ پڑھانا ہے یا انہیں کسی قسم کی اپرینٹسشپ اور ووکیشنل ٹریننگ سے آراستہ کرنا. اب یہ اپرینٹسشپ ایک اینشنٹ فارم آف لرننگ ہے جس میں بچوں کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا تھا کسی ایک لرنڈ انسان کے ساتھ چاہے وہ اسکلڈ ورک ہو یا کوئی اور کام ہو. فار انسٹنس بچوں کو ایک بڑھئی کے پاس بھیج دیا جاتا تھا اور وہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ کام کر کے سیکھتے تھے کہ کس طرح سے جو بڑھئی کا کام ہے یا لکڑی کا کام ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ ٹینڈنسی ہمارے معاشرے میں آج بھی ہے کہ میکینکس کے ہاں بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور پھر بہت سی ایسی چیزیں جس میں میکینیکل اور ووکیشنل ورکس ہیں ان میں کسی قسم کی ووکیشنل ایجوکیشن کے بغیر ہی بچوں کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو آلریڈی اسکلڈ ہوں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکیں ایڈلٹ ہونے کے بعد. لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بہت سے ایسے پروفیشنز بھی ہیں جن میں اپرینٹسشپ ریکوائرڈ ہوتی ہے اور آج بھی ریکوائرڈ ہے جو کہ ووکیشنل سے ہٹ کے ہیں. جس طرح کہ ڈاکٹری کا پروفیشن ہے جس میں اف یو آر اے ڈاکٹر یو آر سپوز ٹو دین ورک وتھ سینئر ڈاکٹرز فار اے وائل جس میں جس طرح ہاؤس جاب ہے. اور پھر وکیل ہوتے ہوئے یو ہیو ٹو ورک ایز اے یو آر سپوز ٹو ورک ایز اے جونیئر لائر ود اے سینئر لائر ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ یو بیکم این اپرینٹس ود دا پرسن. تو یہ قدیم طریقہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے ووکیشنل میں بھی اور ہائی اسکلڈ ورک کے اندر بھی. It was up to parents to decide whether and if their children had any formal education اور ماں باپ کا ہی یہ ایریا تھا جس کو وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ان کے بچوں کو کسی قسم کی رسمی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور پھر یونیورسل فری پبلک ایجوکیشن. With the advent of free public education came compulsory attendance statutes and truancy regulations. اور پھر جب گلوبل فری ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے اور یونیورسل فری ایجوکیشن بہت سے ممالک نے اپنائی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ریگولیشنز بھی سامنے آئیں اور ایسے اسٹیچوٹس بھی سامنے آئے جس میں کمپلسری اٹینڈنس تھی. یعنی بچوں کا اسکولوں میں جانا اور کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو کچھ ماہ کے لیے اٹینڈ کرنا ایک سال میں جو تھا وہ مسٹ قرار دے دیا گیا.